من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور متعلبی ابن عم النبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء اماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نفس اللہ نور اللہ عزن اللہ جنب اللہ باب اللہ سیف اللہ عباد اللہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب سلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی وبارک فی قرآن المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین صلوات دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق یہ دلیل عبادت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق جتنے عاشقان مصطفیٰ چل کے آئے ہیں، آل محمد کا کریم خالق ہر کی نیک دل و خواہشات کو پورا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں، بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے اللہ ہمارے پردے والے وارث کا جلد جلد ظہور فرما، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، سہارا درود کا لیتے ہیں۔ جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی بآواز بلند تر صلوات۔ حضرات ذیوکار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، میری گفتگو کا مرکز و محور قبلہ و کعبہ، مقصد و مقصود وہ ذات ذی وقار ہے کہ جس کے نالین کے صدقے اللہ نے کائنات کو خلق کیا۔ آل محمد میں سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں محبوب خدا پہ لب گشائی کر سکوں، مگر جہاں تک معرفت ہے، جہاں تک ظرف ہے، بقدر معرفت، بقدر ظرف، بقدر استدعائی عقل و عرفان کوشش کروں گا اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ کہ جب تک آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں، میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف نالین مصطفیٰ سے اڑتی ہوئی طاہر گرد سے تجمم کرتا ہوا کعبہ مبتت کی طرف سجدے کرے۔ سب سے پہلے آج کی اس جشن ذہنیت اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کے جو پردہ غیب میں محمد ہونے کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ کائنات کا مطلق العنان وہ مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت کو ہٹائے
اور زمانے کو آ کے دکھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ مجھ سے پہلے میرے ہی بھائی تھے دونوں جو آپ کے سامنے لب کشائی کر رہے تھے، ان کی ایک اپنی پھول کی خوشبو تھی، میرے لفظوں کی اپنی خوشبو ہوگی۔ اگر تو آپ جاگ کے سنیں گے پھر لطف آئے گا، جو بندہ سو کے سنے پھر لطف نہیں آتا۔ اور یہ وہ دربار ہے کہ جو بندہ اس دروازے پہ خالی چلا جائے کائنات میں کچھ نہیں ملتا۔ ان کے دروازے پہ آیا تھا مانگنے کے لیے، کیونکہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو بندہ یہاں مانگنے کے لیے آئے پھر خالی چلا جائے پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا تھا، اس نے آگے رسول سے مانگا نہیں تھا، صرف رسول سے پوچھا تھا، پھر روتا روتا واپس جا رہا تھا۔ یا حسین نے اس کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا میرے نانا کے دربار سے روتا ہوا خالی جا کے میرے نانا کے دربار کی عطا پہ تہمت نہ لگا، اتنا پتہ کرنے کیا آیا تھا؟ اس نے کہا بیٹے لینے آیا تھا، بیٹے لینے آیا تھا، بیٹے لینے آیا تھا۔ حسین کے چہرے پہ جلال آیا۔ حسین نے کہا بیٹے دینا کون سی بڑی بات ہے، اگر ہم چاہیں تو بغیر شوہر کے مریم کو عیسیٰ جیسا ادا کر دیتے ہیں۔ کیا کہنے یار، تمہارے سلامت رہو۔ شاباش، مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کر دے تو کوشش کریں جشن میں مانگا جاتا ہے، نہ جشن پڑھا جاتا ہے نہ جشن سنا جاتا ہے، جشن میں مانگا جاتا ہے۔ تو پھر سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مصطفیٰ کی آمد کی جس کو اللہ نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اور دے ہمیں دیا، اور پھر آپ کا ترجمان ہوتے ہوئے اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مبارکباد جو کردار میں بھی محمد ہے، نام میں بھی محمد ہے، جو کردار میں بھی محمد، نام میں بھی محمد۔ اب اجازت ہے جشن شروع کریں۔ آج 17 ربیع الاول کا دن گزرا۔ شاباش، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کی صداقت 2 پیکروں میں ڈھل کے زمین پہ اتری۔ میں نے جشن کا پہلا جملہ کہہ دیا، جس میں اللہ کی صداقت 2 پیکروں میں ڈھل کے زمین پہ اتری۔ پہلا محمد وہ بھی صادق، دوسرا جعفر صادق وہ بھی صادق۔ یہ 2 ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں جسے دشمن نے بھی صادق کہا ہے، جنہیں دشمن نے بھی صادق کہا ہے۔ مصطفیٰ دنیا میں آئے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کی طرف نور بھیجا اور روشن کتاب بھیجی۔ میں نے اسی ضمن میں توجہ میری طرف کیجئے گا، بچے ہیں وہ لگے رہیں گے، آپ میری طرف دیکھیں۔ میں نے تمہاری طرف نور بھیجا، روشن کتاب بھیجی، نور بھیجا، روشن کتاب بھیجی۔ یہاں پہ جنہیں نور اچھا نہیں لگتا تھا، جنہیں نور اچھا نہیں لگتا تھا، انہوں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے میں نے نور بھیجا، یعنی کتاب بھیجی، نور بھیجا یعنی کتاب بھیجی۔ انہوں نے کہا اللہ کتاب کو ہی نور کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ نے الفاظ دونوں علیحدہ استعمال کیے۔ شاباش، نورم و کتاب مبین، پہلے نور بھیجا ہے اور پھر کتاب بھیجی ہے۔ جنہوں نے کہا ہے کہ نور کا مطلب کتاب ہے، میں نے
کہا اچھا مولوی یہ بتا کتاب نور ہے؟ اس نے کہا کتاب نور ہے۔ میں نے کہا تو قرآن نور مان، مصطفیٰ خود ثابت ہو جائیں گے۔ شاباش قرآن کو نور مان، مصطفیٰ نور خود ثابت ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کتاب نور ہے؟ اس نے کہا ہاں قرآن نور ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے کیا؟ وہ کہنے لگا قرآن ہے مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا مجموعہ۔ میں نے کہا جو زبان مصطفیٰ سے نکلے وہ نور ہو جاتا ہے، جو زبان مصطفیٰ سے نکلے وہ نور ہے۔ اب یہ بتا دے یہ قرآن ہے کیا؟ اس نے کہا قلب مصطفیٰ پہ۔ میں نے کہا پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کا مطلب ہے کہ قلب مصطفیٰ نور ہے، جہاں پہ آیا وہ بھی نور ہے، جس کے سینے میں آیا ہے وہ سینہ بھی نور ہے، اور جس کا سینہ ہے وہ بھی نور ہے۔ مولوی اگر تو فقط مصطفیٰ کو نور مانتا آگے تیری جان بچ جاتی، تو نے مصطفیٰ کے نور ہونے سے انکار کر کے بڑوں کو اور کو بھی نور ماننا پڑے گا۔ اب تو خود مان گیا ہے کہ جو مصطفیٰ سے ہو وہ نور ہوتا ہے، جو مصطفیٰ سے ہو وہ نور ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ہے مصطفیٰ سے۔ اور رسول نے اور بھی کہا تھا، رسول نے فرمایا تھا علی جو منی علی مجھ میں سے ہے، حسن منی حسن مجھ میں سے ہے، حسین منی حسین مجھ میں سے ہے، فاطمہ بذات منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی مصطفیٰ سے ہے، علی نور ہے، حسن مصطفیٰ سے ہے، حسن نور ہے، حسین مصطفیٰ سے ہے، حسین نور ہے، زہرا مصطفیٰ سے ہے، زہرا نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر۔ شاباش 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 مصطفیٰ سے زہرا نور ہے، مطلب جو بھی مصطفیٰ سے ہوگا وہ نور ہے۔ اچھا اس سے پہلے اللہ کی ایک حدیث ہے جسے حدیث قدسی کا نام دیا گیا۔ اللہ کہہ رہے کون تو کنزن مخفیاً، میں خود میں ہی چھپا ہوا خزانہ تھا، شاباش میں خود میں ہی چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے خود سے خود کو جدا کیا۔ شاباش میں نے خود سے خود کو جدا کیا، کیونکہ نور مصطفیٰ نور خدا ہے، نور مصطفیٰ نور خدا ہے۔ میں وہیں پہ جا رہا ہوں جہاں سے بھائی نے چھوڑا ہے، میں وہیں سے آگے شروع کروں۔ اچھا ویسے یہ کتنا معجزوں والا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کتنا معجزوں والا مہینہ ہے۔ شاباش پہلا معجزہ دکھاؤں یہ ربیع الاول کا، ربیع الاول کا پہلا معجزہ یہ ہے کہ جو علم 30 سفر تک بدعت ہوتے ہیں یکم ربیع الاول سے سنت بن جاتے ہیں۔ یہ پہلا معجزہ ہے۔ اگلا معجزہ دکھاؤں؟ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں جہاں پہ بھی پرچم دیکھو نا پھر جان بچا کے نہ گزرے، یوں دونوں ہاتھوں سے سلام کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھر کسی کا ہے علم ہمارا ہے، گھر کسی کا ہے سید علم ہمارا ہے۔ اور اس سے زیادہ اتحاد بین المسلمین کیا ہو؟ بتاؤں اتحاد بین المسلمین سے ربیع الاول نے کتنا کر دیا ہے؟ سارا سال حکومتیں پریشان ہوتی ہیں، اتحاد کرو اتحاد کرو اتحاد کرو، اس مہینے میں آ کے اتحاد اتنا ہو جاتا ہے، وہی علم شیعہ کے گھر میں، وہی علم سنی کے گھر میں، وہی
اس میں بھی کچھ نشان ہے، اس میں بھی کچھ نشان ہے، اس میں ایک نالین کا نقش ہے، اس میں ایک ہاتھ کا نقش ہے۔ پھر بتاؤ کتنا فرق ہے؟ فرق تھوڑا رہ گیا ہے کہ جس کا پاؤں تیرے گھر پہ ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہے۔ کیا کہنے تمہارے، کیا کہنے؟ شاباش جس کا پاؤں تمہارے گھر، اس کا ہاتھ میرے گھر میں، وہ بھی ہمارا ہی پرچم ہے۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ وہ پرچم لگے لگے ربیع الاول کے مہینے کے بعد پھٹ جاتے ہیں، پھر اسے کوئی تبدیل کرنے کی ہمت نہیں کرتا، زحمت نہیں کرتا۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اگر تم سے نہیں ہوتا پھر ہمیں کہہ دیں، ہم تو ویسوں بھی علموں کے فریرے بدلتے رہتے ہیں، ہم تو علم کے فریرے بدلتے رہتے ہیں، شاباش ہمارے ذمہ ڈیوٹی کر دیں، ہم علم تبدیل کیا کریں گے، وہ علم بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے۔ عظمت مصطفیٰ سمجھنی ہے تو پھر ایسے سمجھے جیسے سمجھنے کا حق ہے۔ دنیا مصطفیٰ کو سمجھنے چلی، دنیا کو مصطفیٰ کی نالینی سمجھ نہیں آئی۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا کو نالین مصطفیٰ کی بلندی سمجھ نہیں آئی۔ ہر بندہ جوتی خریدتا ہے نا، اور جوتی کے نیچے ایک مونوگرام ہوتا ہے، برینڈ کا نام ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کی جوتی کا برینڈ بتاؤں؟ مصطفیٰ کی جوتی کے تلوے برینڈ کا نام عرش بری لکھا ہے۔ تلوے کے نیچے برینڈ کا نام عرش بری لکھا ہے، اور مصطفیٰ کی جوتی کی بلندی کتنی ہے، مصطفیٰ کی نالین کی بلندی کتنی ہے، مصطفیٰ کی نالین کی بلندی اتنی ہے کہ جہاں پہ کسی نبی کی دستار نہیں گئی وہاں مصطفیٰ کی نالین چلی جاتی ہے۔ واہ سید مرحبا مرحبا حقی کی آمد، مرحبا عدلی کی آمد، مرحبا حسین کے نانا کی آمد، زہرا کے بابا کی آمد، نعرہ حیدری۔ جی میں اتنا مجمع ہے، آواز چند لوگوں کی آئی۔ میں ذکر اہل بیت میں بولنے کا فائدہ بتاؤں کہ بندے کو اہل بیت کے ذکر میں کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے۔ پھر اگر تمہارا دل کرے خاموش رہنے پہ تو خاموش رہ لینا، بولنے پہ دل بنے تو بول لینا۔ سلمان محمدی سے کسی نے پوچھا، سلمان محمدی سے، میں فارسی کہتا ہی نہیں، جب محمد نے اپنا کہہ دیا ہے پھر محمدی ہو گیا۔ سلمان ہمیں اتنا بتا بندے کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے۔ سلمان نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ ہی رہے، بہتر تو یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ ہی رہے، اور اگر ذکر بطول کے گھر کا شروع ہو جائے پھر بندہ بولتا ہی رہے۔ اگر ذکر بطول کے گھر کا شروع ہو پھر چپ رہنا ہی نہیں چاہیے، شاباش بندے کو بولنا چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا بولنا چاہیے۔ خدا نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بات یاد ہے نا؟ یاد ہے؟ شاباش اگر یاد ہے تو پھر توجہ کیجیے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے خود سے خود کو جدا کر دیا، میں نے اسے جدا کر کے سامنے رکھا، پھر وہ میری عبادت کرتا رہا۔ میں نے جدا کر کے سامنے رکھا، وہ میری عبادت کرتا رہا۔ 12,000 سال بعد اس نور سے آواز آئی اللہ۔ 12,000 سال بعد اس
اس نور سے آواز آئی اللہ اللہ میں نے کہا میرے حبیب نام میرا تھا کوئی نہیں آج پہلی دفعہ تو نے پکارا ہے جو تو نے پکارا وہ میرا نام ہو گیا پھر مصطفیٰ کے پکارے ہوئے نام کو اللہ نے ایسے رکھا کہ پھر کسی کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی یہ اللہ کا وہ نام ہے جو کوئی اپنا اکیلے نہیں رکھ سکتا رحمان رکھ سکتا ہے رحیم رکھ سکتا ہے کریم رکھ سکتا ہے غفور رکھ سکتا ہے کوئی بچے کا نام اللہ نہیں رکھ سکتا پھر ویسے وحدہ لا شریک ہو گیا یہ عبادت کرتا رہا اللہ نے کہا میں محمود ہوں تو محمد ہو جا لگتا نہیں جاگ رہے میں کوشش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کا میلاد فرش سے نہیں عرش سے پڑھوں اگر تم بھی ایسے سنو تو پھر پڑھنے کا لطف آئے گا شاباش اللہ نے کہا میں محبوب ہوں تو محمد ہو جا میں توجہ میری طرف میں کریم ہوں تو بھی کریم ہو جا اچھا اللہ نے سب کچھ مصطفیٰ کو دے دیا ایک جملہ آ گیا ذہن میں نہیں تھا ذہن میں آ گیا اللہ نے کہا میں نے آسمان بنائے تو مصطفیٰ کے لیے میں نے زمین و آسمان بنائے تو مصطفیٰ کے لیے ستارے بنائے مصطفیٰ کے لیے سمندر بنائے تو مصطفیٰ کے لیے کہکشاں بنائی تو مصطفیٰ کے لیے زمین کی دریاں بچھائی تو مصطفیٰ کے لیے آسمان کے سائبان لگائے تو مصطفیٰ کے لیے سمندر کی سفینیں لگائی تو مصطفیٰ کے لیے پھلوں کی نیاز کی تو مصطفیٰ کے لیے جنگلوں کی خوبصورتی بنائی تو مصطفیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اے میرا حبیب چاند پہ تیرا اختیار ہے سورج پہ تیرا اختیار ہے سمندر پہ تیرا اختیار ہے زمین پہ تیرا اختیار ہے ایک جگہ تو اللہ نے حد ہی کر دی جب ہر شے اللہ نے مصطفیٰ کے اختیار میں دے دی ہے پھر اللہ کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ ستارے پہ میرا اختیار ہے شاباش شاباش میرے اللہ جب سب کچھ مصطفیٰ کے اختیار میں دے دیا ستارے میں اپنا کنٹرول کیوں رکھا ہے اللہ کہ جو میں جانتا ہوں نا تو نہیں جانتا میرے اللہ مجھے بھی سمجھا دے کہ آخر ستارے میں اپنا کنٹرول کیوں رکھا ہے اب آج قدرت آئی میں نے اپنے مصطفیٰ کو زمین پہ بھیج کے رحمت للعالمین بنا دیا خود کے عظیم کا مالک بنا دیا پھر میں نمونے کے طور پہ تحفے کے طور پہ اپنے رسول کو تو بیٹی عطا کروں گا اپنے حبیب کو تو بیٹی عطا کروں گا پھر جب وہ بیٹی جوان ہو جائے گی پھر گھر میں رشتہ بھی آئے گا رشتہ بھیجنے والے نہ اپنے کفر دیکھیں گے شاباش نہ اپنا کفر دیکھیں گے نہ اپنا بڑھاپا دیکھیں گے نہ اپنی جہالت دیکھیں گے پھر آگے رسول سے رسول کی بیٹی کا رشتہ طلب کریں گے اور اگر مصطفیٰ نہیں کرتے تو پھر بے خود کے عظیم کے مالک نہیں رہتے تو پھر میں نے اس دن کے لیے ستارہ اپنے کنٹرول میں رکھ لیا ہے کہ میرا حبیب جب بھی کوئی سہارا کے رشتے کے لیے آئے پھر تو نے جواب نہیں دینا پھر تو نے کہہ دینا ہے کہ جس در پہ زہرا جائے گا اس گھر میں زہرا جائے گی جس در پہ ایسے نہیں کر ہاتھ بلند کر کے پھر تو نے جواب نہیں دینا پھر اتنا کہہ دینا ہے جہاں زہرا جائے وہاں زہرا جائے اس لیے میں نے ستاروں پہ اپنا کنٹرول رکھا ہے اللہ نے کہا میں محمود ہوں تو احمد ہو جا تو محمد ہو جا اچھا ابھی میرے بھائی جہاں سے پڑھ رہے تھے میں وہیں سے آگے شروع کرتا بھائی نے کہا اللہ نے 12 حجابات میں نور مصطفیٰ کو رکھا میں نے 12 حجاب نہیں پڑھے اگلے 14 بھائی نے پڑھے میں وہ بھی نہیں پڑھنے لگا جب وہ 14 کراس کر کے نور مصطفیٰ باہر پہنچا ہے یا اللہ نے 7 اور دریاؤں میں رکھ دیا دریائے سخا میں رکھا دریائے جود میں رکھا دریائے تقا میں رکھا دریائے سخاوت میں رکھا دریائے حلتا میں رکھا یہ 7 دریا عبور کرتا کرتا
خلیفہ بناؤں گا۔ نور مصطفیٰ کو اللہ نے زیر عرش بری رکھا، 73,000 سال نور مصطفیٰ اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ پھر یہاں سے نور مصطفیٰ کو اللہ نے جنت میں داخل کیا، جنت میں پھر 70,000 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ پھر یہاں سے یہ نور عرش بری پہ چلا گیا، پھر اللہ کی عبادت کرتا رہا، پھر 7ویں آسمان پہ یہ نور پہنچ گیا، پھر 70,000 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، پھر 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان پہ آ گیا، پھر 70,000 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، پھر 6ٹھے آسمان سے 5ویں آسمان پہ آ گیا، 70,000 سال اللہ کی عبادت کرتا رہ گیا، پھر 5ویں آسمان سے 4تھے آسمان پہ آ گیا، 4تھے آسمان پہ 70,000 سال پھر اللہ کی عبادت کی، 4تھے آسمان سے 3رے آسمان پہ آ گیا، 3رے آسمان پہ پھر اللہ کی عبادت کرتا رہا، 3رے آسمان سے 2رے آسمان پہ مصطفیٰ کا نور پہنچ گئے، 70,000 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، پھر 2رے آسمان سے 1 آسمان پہ آ کے بیت المعمور میں 70,000 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ادھر 70,000 سال مصطفیٰ کی عبادت مکمل ہوئی، یا ادھر اللہ آدم کا پتلا مکمل کر چکا تھا، ادھر آدم کا پتلا مکمل ہونا تھا، ادھر بیت المعمور میں مصطفیٰ نے 70,000 سال اللہ کی عبادت مکمل کی۔ اللہ نے نور مصطفیٰ کو اٹھا کے پوشت میں رکھ دیا، آدم کی صلب میں آنا تھا، یا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اب سجدہ کرو، اب سجدہ کرو۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں ہوا۔ توجہ میری طرف کیجیے گا، اگر کسی اور کا دل بھی ہو وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن توجہ میری طرف، اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں ہوا، سجدہ اس نور کو ہوا جو صلب آدم میں رکھا گیا۔ اللہ نے کہا اب کرو سجدہ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پتہ ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا پجاری تھا، 2,000 سال اور 6,000 سال کی ایک سجدے کی روایت ملتی ہے، کس نے کتنا سجدہ کیا ہے کہ 6,000 سال کا ایک سجدہ کیا، لیکن ایک سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا نکل جاؤ۔ اچھا جو ابلیس 6,000 سال کا ایک سجدہ کرتا تھا، اس نے اللہ کی ایک نہیں مانی، اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ کی ایک نہیں مانی۔ اللہ نے کہا لعنتی، اور ہم جو اللہ کی کوئی بھی نہیں مانتے، اس نے ایک نہیں مانی۔ عبادت بھی دیکھو، ہم تو عبادت بھی نہیں کرتے۔ شاباش۔ 60 سال ہماری عمر، 60 سال میں 15 سال اللہ پوچھتا ہی نہیں، پیچھے کتنی بچی؟ 45 سال۔ 45 سال میں سونے کے لیے 8 گھنٹے نکال دے، کل ملا کے 10 سال وہ بھی نکال دے، پیچھے کتنی بچی؟ 35 سال۔ 35 سال میں 1 گھنٹہ ڈیلی نماز کا بنتا ہے، کل ملا کے کتنے گھنٹے بنے؟ زیادہ سے زیادہ 5 سال۔ ہم 5 سال ہی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہر وقت نافرمانی۔ جو ایک نافرمانی کرے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو اللہ کی ساری نافرمانیاں کرے، پھر ماشاءاللہ اعلان ہوا، مسجد بڑی خوشی ہوئی، مگر جب سے میں بھی آیا ہوں وہ 5 سال تو مجھے بھی ہو گئے یہاں پہ آتے ہوئے۔ یہ محفل کا اعلان تھا، مسجد بھر گئی، وجہ کیا ہے؟
آخر پہ لنگر ہے. مطلب محفل کے لیے کوئی نہیں آیا, لنگر کے لیے آئے ہیں. اگر کوئی عبادت کے لیے آتا تو جب 5 وقت بلایا جاتا ہے تب بھی آتے, کیونکہ مکتب کے طالب علم ہے نا. تب بھی وہ بھائی نے ایک واقعہ بھی سنایا, اس نے کہا میں باغی نہیں, صرف اللہ کو بتانے آتا ہوں کہ عبادت کرنا مجھے نہیں آتی, مگر میں تجھے بتانے آتا ہوں, میں تجھے مانتا ہوں, میں تجھے ڈرتا بڑا ہوں. میری عبادت نہیں ہے, میں تیرے ڈر سے آتا ہوں. ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں. یہاں پہ نا پورا سے پکڑنا ہو, بندے بھاگتے ہیں کہاں؟ سفارش تلاش کرنے کے لیے. اللہ نے کتنا آسان کر دیا. اللہ نے کہا تو گنہگار ہے نا, پریشان کیوں ہوتا ہے, میرے دروازے پہ آ جا, میں معاف کروں گا. میرے دروازے پہ آ جا, میں معاف کرتا ہوں. اللہ نے کہا چلو میرے گھر خانہ کعبہ نہیں نہ آ سکتا, میں نے کتنا کرم کر دیا, تیرے گھر میں اپنا گھر بنا دیا. تیرے گھر اپنا گھر بنایا ہے, وہاں آ جا. زیادہ نہیں 5 منٹ آ, کچھ تم مجھ سے باتیں کرنا, کچھ میں تجھ سے باتیں کروں گا, پھر ہمارا رشتہ ہو جائے گا. اور جہاں پہ رشتہ ہو جاتا ہے وہاں سے ڈرتے نہیں بندے. آ جانا تھوڑی دیر کے لیے. اچھا اللہ نے کہا مسجد نہیں نہ آ سکتا, ایسے کر اپنے گھر مصلی بچھا, میں وہاں بھی آؤں گا, لیکن ایک بار مصلی تو بچھا, میں وہاں بھی آؤں گا. اچھا اب بتا اللہ کی بارگاہ میں, میرے اللہ میں نماز پڑھنے نہیں آیا, تجھے بتانے آیا ہوں. اللہ اکبر, الحمد پڑھتا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا خالق ہے. پھر آگے کہتے ہیں میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اچھا تجھے کس نے بتایا ہے میں عالمین کا مالک ہوں؟ یار ختم کرے, تھوڑا تھوڑا بولے. جب بندے نماز کی بات پہ بولنا شروع ہو گئے نا, ہم سمجھ گئے ہیں. اچھا تجھے کس نے بتایا, باتیں کی, سبحان ربی جل عظیم بابر. اچھا تجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں عظیم ہوں. اچھا میرے اللہ میں تیری ہی قوت سے کھڑا ہوں. پھر سجدے, سبحان ربی جل علا بحمدہ. اچھا تجھے اتنا بھی پتا ہے کہ میں کتنا اعلیٰ ہوں, میں کتنا بڑا ہوں. اچھا ایسے کر, تو بار بار تھک گیا ہوگا نا, بیٹھ جا. میں نہیں برداشت کرتا کہ میرے بندہ زیادہ دیر کھڑا ہو, تھک گیا, بیٹھ جاؤ. بندہ بیٹھ گیا. اچھا یہ جو جتنی پیاری پیاری باتیں کی ہیں, اب اس کے بعد کیا کہنا چاہتا ہے؟ اب بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے, تو وحدہ لا شریک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. اچھا تجھے اتنا بھی پتا ہے میں وحدہ لا شریک ہوں, میرا کوئی شریک نہیں؟ ہاں میرے اللہ. اچھا تجھے کس نے بتایا میں وحدہ لا شریک ہوں؟ چل اس کا نام لینا. میں نے فوری کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اچھا تجھے یہ بھی پتا ہے یہ جو محمد ہے یہ میرا عبد بھی ہے, رسول بھی ہے. تجھے کس نے بتایا ہے یہ میرا عبد بھی ہے, میرا رسول بھی ہے. عبد کو ہوگا اس بندے پہ جو بندہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے, علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہے, اور اس جملے پہ نہ بھول سکے. اچھا تجھے اتنا بھی پتا ہے وہ میرا عبد بھی ہے, میرا رسول بھی ہے. تجھے کس نے بتایا ہے کہ وہ میرا عبد ہے, وہ میرا رسول ہے؟ میرا ایک اور بندہ ہے جس نے بتایا ہے. اللہ نے کہا چل اس کا نام لے, اگر اس کا نام نہیں لے گا نا میں تیری نماز تیرے منہ پہ ماروں گا. میں نے فوراً کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا. اگر تو اس علی کا نام نہیں جس نے تجھے بتایا وہ میرا عبد ہے,
وہ میرا رسول ہے. میں نمازیں قبول نہیں کرتا تو کوشش تم بھی کریں کہ نماز تو پڑھ لیا کریں. چلو زیادہ نہیں، دن میں ایک تو پڑھ لیں. عوام کہیں گے میرے اللہ پیچھے مصروف تھے، غلطی ہو گئی، معاف کر دے. آگے کوشش کریں گے. وہ رحمان اتنا ہے، وہ کریم اتنا ہے، وہ کہتا ہے تو جتنا بھی گناہ گار ہے تو نیکی کرنے کی سوچ، میں لکھوا دوں گا. تو نیکی کرنے کی سوچ میں لکھوا دوں گا. تو نے گناہ کیا ہے نا، میں لکھواتا نہیں. میں پھر بھی کہتا ہوں چلو شاید آ جائے واپس. میں مہلت دیتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے، واپس آ جاؤ. معافی مانگنا بھی نہیں لکھواتا. اللہ کہتے ہیں جب تم زندہ ہو جاتے ہو میری طرف نہیں آتے، پھر میں کہتا ہوں اب لکھو. کیونکہ جشن صادقین ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، پڑھ دیتا ہوں کہ شیعہ کی فضیلت کیا ہے، اہل بیت کے ماننے والے کی فضیلت کیا ہے. اگر پریشان ہو گئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد اور پیر نہ پہ کچھ پیر نہ پہ اہل بیت چل رہے تھے. ایک بندہ سامنے اوندے منہ لیٹا ہوا تھا، وہ جو منکر تھا. وہ کہا جعفر صادق اب کہنا یہ بھی تیرا شیعہ ہے. وہ بندہ اوندے منہ لیٹا ہے، جسم پہ غلاظت، دودھ ہے، ہوش نہیں. وہ کہہ رہا اب کہنا یہ بھی تیرا شیعہ ہے. امام قریب ہے، ٹھوکر ماری، اسے سیدھا کیا. جیسے ٹھوکر لگی نا وہ کہتے یا علی یا علی. امام نے فرمایا دیکھا ہے اپنا ہوش نہیں مگر جانتا ہے کہ علی ہے. جانتا ہے کہ علی ہے. امام بازار میں جا رہے، سامنے سے بندہ آ رہا، امام کے ماننے والا. اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، امام کے ماننے والا لیکن ہاتھ میں شراب کی بوتل. دیکھا سامنے امام، پیچھے مڑنا چاہا، پیچھے رش تھا، پیچھے مڑ نہیں سکا، آگے جا نہیں سکا امام کے ڈر سے، پیچھے رش کی وجہ سے نہیں جا سکا. اس نے وہیں پہ دیوار کی طرف منہ کر کے بوتل کو یوں چھپایا کہ امام گزر جائیں گے میں پھر چلا جاؤں گا. امام قریب پہنچے، امام نے کاندھے پہ ہاتھ اٹھایا، وہ یوں ڈر کے جو جلدی سے بوتل پیچھے امام کی طرف دیکھا. شرمندگی سے آنکھیں نیچے، آنکھوں سے آنسو جاری. امام نے کہا کیا ہے یہ؟ مولا کچھ نہیں. امام نے فرمایا میں پھر پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہے؟ مولا یہ شرکہ ہے. مولا نے فرمایا اچھا پہلے تو کہہ رہا تھا شرکہ ہے، اب میں کہہ رہا ہوں شرکہ ہے. پہلے تو کہہ رہا تھا نا شرکہ ہے، اب میں کہہ رہا ہوں شرکہ ہے. اچھا منہ کیوں چھپا رہا؟ مولا وہ آپ کے ڈر سے، گناہ گار ہوں نا، خطا کار ہوں، آپ کے ڈر سے، آپ کے شرم سے چھپا رہا تھا. خدا کی قسم جو امام نے اگلا جملہ کہا ہے نا، جب بھی میں اس واقعہ کو دہراتا ہوں میں بڑا لطف لیتا ہوں. اگر آپ کے یہاں تک جملہ پہنچ گیا نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ شیعہ ہو اور اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے، کہ ہو ہی نہیں سکتا. امام چلنے لگے، بندہ رونے لگا، مولا کیا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ امام نے کہا پہلے وعدہ کر کبھی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے بھی ہم سے چہرہ نہیں پھیرے گا. ہائے 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 ہائے، کبھی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے ہم سے چہرہ نہیں پھیرے گا. اللہ نے کہا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا، سجدہ کرو. بات یاد ہے؟ یاد ہے تو میرے سلوات پڑھیں. میں اپنا خلیفہ بناؤں. اللہ نے
مصطفیٰ کو صلب آدم میں رکھا، صلب آدم سے صلب شیس میں پہنچا، صلب شیس سے چلتا چلتا صلب نوح میں پہنچا، صلب نوح سے چلتا چلتا صلب ابراہیم میں پہنچا، صلب ابراہیم سے چلتا چلتا صلب اسماعیل میں پہنچا، صلب اسماعیل میں چلتا چلتا صلب ہاشم میں پہنچا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں پہنچا، صلب عبد المطلب میں آ کے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک حصہ صلب ابو طالب میں چلا گیا، جو صلب عبداللہ میں گیا تھا وہ محمد رسول اللہ بن کے ظاہر ہوا، جو ابو طالب کے پاس گیا تھا وہ علی اللہ بن کے گل کرنی نعرے لگائی نعرے زمین پہ پہنچا مصطفیٰ ظاہری 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 گال کر لی سن مبارک مصطفیٰ کا تھا 5 برس، کتنا کتنا سارے بولیں گے پھر پتہ چلے کتنا 5 برس۔ جن بندوں کو نیند آ رہی ہے میں اجازت دیتا ہوں وہ جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ کا سن مبارک 5 برس مکے میں قحط پڑ گیا، کیونکہ ایک آدمی معجزہ بھی پڑھنا چاہیے تھا سرکار کا، کیونکہ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں۔ پریشان ہوں، میں نے نعت بھی پڑھنی ہے، نعت بھی میں نے پڑھنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان یک زبان، نعرہ مکے میں قحط پڑ گیا، مکے کے سارے لوگ پریشان، قحط سے کیسے جان چھڑائیں؟ یہ سارے عرب کے جو قبائل تھے ان کے سردار کرتے ہوئے یہ قحط پڑ گیا ہے، بارش ہو نہیں رہی، کیا کریں؟ ایک بندہ سیانا تھا، خود کیسے کرتے ہیں، سارے اپنے اپنے خدا لے کے آتے ہیں، سارے اپنے اپنے خدا لے کے آتے ہیں، صحرا میں رکھتے ہیں، ان کے سامنے مل کے اجتماعی عبادت کریں گے، کسی کا خدا تو سنے گا، کسی کا خدا تو سنے گا۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے مگر ہم سارے تو لے کے آئے، وہ ہاشمی کسے لائیں گے؟ وہ ہاشمی کسے لائیں گے؟ نہ کبھی ہاشم نے بتایا کہ ان کا خدا کون سا ہے، نہ کبھی عبد المطلب نے بتایا کہ ان کا خدا کون سا ہے، وہ کون سے لائیں گے؟ ایک بندے نے پریشان نہیں ہوتے، 3 لوگ چلے جاتے ہیں دروازے ابو طالب کو، تو جا کے کہتے ہیں کہ آپ سردار ہیں، ہم سارے کمی ہیں، آپ سردار ہیں، ہم سارے کمی ہیں، یہ فیصلہ ہوا ہے آپ بھی اگر آپ کا کوئی خدا ہے نا وہ لے کے آئیں تاکہ مل کے عبادت کریں، بارش ہو، قحط ختم ہو۔ انہوں نے کہا یہ بات تھی، 3 بندے معتبر چنے گئے، وہ چلتے چلتے کل ایمان کے باپ کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ دستک نہیں، اندر سے کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کی گلی میں آیا۔ سردار آپ سردار ہیں، نوکر کیسے آنا ہوا؟ سردار وہ قحط پڑ گیا ہے تو ہم نے مشورہ کیا کہ سارے اپنے اپنے خدا اکٹھے کریں تو پھر مل کے عبادت کریں گے، کسی کا ہی خدا تو سنے گا نا، بارش ہوگی، قحط ختم ہوگا۔ ابو طالب نے ایک لمحے سوچے بغیر کہہ دیا چلو تم جاؤ میں بھی لے کے آؤں گا، چلو تم جاؤ میں بھی لے کے آؤں گا۔ پورے مکے میں خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، پہلے مثال ہوتی تھی آگ کی طرح پھیل گئی،
آگ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بجلی جلدی پہنچ جاتی ہے، بجلی کی طرف پھیل کفو ہاشم نے آج تک نہیں بتایا ان کا خدا کون سا ہے۔ ابو طالب کہہ رہا ہے وہ اپنا خدا لے کے آئے گا۔ پہلی دفعہ ہاشمی نے انکشاف کیا کہ ہمارا بھی کوئی خدا ہے، ہم بھی کسی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اگلا دن ہوا، پورے مکے کے لوگ اپنا اپنا خدا لا کے صحرا میں رکھ کے خداؤں کو نہیں دیکھ رہے، خداؤں کو نہیں دیکھ رہے، دیکھ کہاں رہے؟ ابو طالب کے دروازے پہ۔ ابو طالب کیا لائے گا؟ دیکھو تو صحیح ان کا خدا کیسا ہوگا؟ ان کا خدا سونے کا ہوگا، ان کا خدا چاندی کا ہوگا، ان کا خدا کس چیز کا ہوگا؟ ابھی یہ کافر ابو طالب کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ ابو طالب اپنے کاندھوں پہ بٹھائے 5 سال کے محمد کو لا رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، 5 سال کے محمد کو لا رہے تھے۔ یہ تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب چلتے چلتے عرب کی اتنی اونچی چوٹی پہ چلے گئے کہ اس دن کافروں کے گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کی گود میں لیٹے ہوئے بچوں نے ابو طالب کے چہرے کو دیکھا۔ یا کافروں کے سردار چلتے چلتے ابو طالب کے پاس گئے، کہا ابو طالب ہم نے کہا تھا اپنا خدا لے کے آ، تو اپنا بھتیجا لے کے آ گیا ہے، کیا تو اپنے بھتیجے کی عبادت کرتا ہے؟ کیا تو محمد کی عبادت کرتا ہے؟ ابو طالب نے کہا تم ان خداؤں کو اکٹھا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا بارش کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ یا ابو طالب نے مصطفیٰ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے ان ہاتھوں کا، بارش کو نازل کر، تجھے واسطہ ہے ان ہاتھوں کا، بارش کو نازل کر۔ ابھی دعا کا ختم ہونا تھا، یہ بدلی آئی، یہ بارش کا ہونا شروع ہو گیا۔ ہر کوئی اپنے اپنے خدا لے کے دوڑتا ہوا، اپنے اپنے خدا لے کے دوڑ گیا۔ یا اللہ کی آواز آئی مصطفیٰ احسان یاد رکھنا، اس نے کافروں میں کھڑے ہو کے تیری نبوت کا اعلان کیا ہے، تو نے سب اللہ کے مجمع میں اس کے بیٹے کے ولایت کا اعلان کر۔ جو کبریائی کے وحی کے لہجے میں بولتا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ نعت کی 4 سطریں سناؤں؟ دل ہے سوچی میرے ساتھ نہیں ہے لیکن نعت میں نے پڑھنی ہے۔ جو مصطفیٰ جو کبریائی کی وحی کے لہجے میں بولتا ہے وہ مصطفیٰ ہے، جو کبریا کی وحی کے لہجے میں بولتا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ جب تک آپ سارے بیدار نہیں ہوں گے نا میں نے اگلا جملہ نہیں کہنا۔ جو کبریا کی وحی کے لہجے میں بولتا ہے وہ مصطفیٰ ہے، وہ جس کے دم سے جناب آدم میں دم رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ ہائے 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 ہائے، شاباش، وہ جس کے دم سے جناب آدم میں دم رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے، وہ جس سے اونچا فلک نہیں ہے، شاباش، وہ جس سے اونچا فلک نہیں ہے، وہ جس سے اونچا فلک نہیں ہے، وہ جس کا سایہ تلک نہیں ہے، وہ جس کا سایہ تلک نہیں ہے، جو بجلیوں پہ سوار ہو کے دکھا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ ولایتوں کا امیر دینا، یہ نعت میں نہیں پڑھ رہا، آپ کو تیار کر رہا ہوں، نعت ابھی میں نے پڑھنی ہے۔ ولایتوں کا امیر دینا، پڑھنی ہے، ولایتوں کا کیا بات، امیر دینا ہے جس پہ واجب غدیر دینا، ولایتوں کا امیر دینا ہے جس پہ واجب غدیر دینا، کسی ایک جگہ پہ رکھ دیں۔ ولایتوں کا امیر دینا ہے جس پہ واجب غدیر دینا،
علم کی طرح جو دست ہے در اٹھا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ اب میں شروع کرنا لگا ہوں نعت، اگر تو آپ ہو گئے تیار تو پھر مجھے ثبوت دے تاکہ میں نعت پڑھوں۔ رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں کہو نا عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ اب میں کرنے لگا ہوں نعت شروع۔ نعت بھی آخری ہے تو اس کے بعد فوراً لنگر بھی ہوگا، جانا کسی نے نہیں، کیونکہ کچھ بندے پریشان ہو گئے کہ میں نے چاولوں کا نام لیا ہے، تو یہ ہمارا حق ہے، اگر ہم لنگر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ شاباش، صحیح ہے۔ لنگر بنے ہی ہمارے لیے۔ وہ جناب موسیٰ کے زمانے میں بس ایک شخص تھا، وہ لنگر پہ بات آ گئی تو میں کرتا چلتا، اللہم صلی اللہ۔ اس کا مرنے کا وقت قریب ہوا تو اللہ نے جناب موسیٰ پہ وحی نازل کی کہ یہ جو فلاں شخص ہے نا، یہ فلاں دنیا سے چلا جائے گا، بیٹھ جائے گا، یہ فلاں دنیا سے چلا جائے گا۔ اس نے کہا مر تو میں نے جانا ہے، ایسے کروں کہ جتنا میرا مال ہے نا اللہ کی راہ میں لنگر کر دیتا ہوں۔ تو نے لنگر پکانا شروع کر دیا، لنگر لوگوں نے کھانا شروع کر دیا، وہ دن آ گیا، گزر گیا، بندہ نہیں مرا، بندہ نہیں مرا۔ جناب موسیٰ نے دیکھا، اللہ نے وحی کی تھی، اللہ نے کہا ہے کہ مر جائے گا، ابھی زندہ ہے، جلدی سے طور پہ پہنچو۔ میرے اللہ آپ نے کہا تھا مر جائے گا، زندہ ہے۔ اللہ نے کہا جو میرے راستے پہ لنگر کرے میں کیسے موت دوں؟ لنگر کی عظمت ہے، لنگر کر کے جائیے۔ بہت اونچی میری پرواز تخیل ہے مگر، بہت اونچی میری پرواز تخیل ہے مگر، اگر پہلے مصرے پہ آپ نے ساتھ دیا تو اگلے 3 مصرے میں نے پڑھنے ہیں، ورنہ یہیں پہ دعا اور لنگر شروع۔ بہت اونچی میری پرواز تخیل ہے مگر، نعت لکھتا ہوں تو احساس کے پر جلتے ہیں۔ نعت لکھتا ہوں تو احساس کے پر جلتے ہیں، نعت لکھتا ہوں تو احساس کے پر جلتے ہیں۔ فروغ کی بات ہوئی پر رسول کیسے پڑھوں؟ فروغ کی بات ہوئی پر رسول کیسے پڑھوں؟ فروغ کی بات ہوئی پر رسول کیسے پڑھوں؟ میں ایک نعت میں اپنا رسول کیسے پڑھوں؟ ہائے 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 ہائے، کیا کہتے ہیں؟ میں ایک نعت میں اپنا رسول کیسے پڑھوں؟ میں ایک نعت میں اپنا رسول کیسے پڑھوں؟ میں آیتوں کی تلاوت تو کر ہی سکتا، شاباش شاباش شاباش۔ میں آیتوں کی تلاوت تو کر ہی سکتا ہوں، میں آیتوں کی تلاوت تو کر ہی سکتا ہوں۔ جو بندے ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں وہ میری طرف دیکھے، اگر دل کرے تو بولنا، نہ دل کرے تو نہ بولنا۔ میں آیتوں کی تلاوت تو کر ہی سکتا ہوں، میں آیتوں کی تلاوت تو کر ہی سکتا ہوں، میں آیتوں کی تلاوت تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ جس پہ اتری ہے اس کا نزول کیسے پڑھوں؟ ان کا نزول کیسے پڑھوں؟ وہ جس پہ اتری ہے ان کا نزول کیسے پڑھوں؟ ہزار بوجھ گناہوں کے لفظ لفظ پہ ہیں، ہزار بوجھ گناہوں کے
قبول کیسے پڑھوں بروز عید مدینے کی پاک گلیوں میں؟ بروز عید آخری سطر ہے، بروز عید مدینے کی پاک گلیوں میں، بروز عید مدینے کی پاک گلیوں میں میں ان کی دوست پہ ابن بطول کیسے پڑھوں؟ تجھے حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد